اتنی ستھری ہو جاتی ہے، جنہوں نے زبان حبیب کو ڈائریکٹ چوسا ہے ان کی زبانوں کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ محفلوں میں ہم پوچھتے ہیں کون کون حسینی ہے، میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ، لین دین کے معاملے میں جھوٹ، زندگی کے معمولات میں جھوٹ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا کہ جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتا ہے، یعنی جھوٹ کی ایک اپنی نحوست ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا تاریخوں اور مہینوں میں نحوست ہے، نہ کسی تاریخ میں نحوست ہوتی ہے نہ کسی مہینے میں نحوست ہوتی ہے۔ نحوست تو گناہوں اور جرموں کی ہوتی ہے کہ جس سے برکتیں روٹ جاتی ہیں اور زحمتیں بندے کے گرد گھیرا کر لیتی ہیں۔ تو جھوٹ کے بارے میں مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم امام کے محب ہیں، ہمیں پکا تہیہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیں، اپنے روزمرہ امور سے جھوٹ کو نکال دیں، صدق اور سچائی کے ساتھ رہیں، صداقت سے جڑے رہیں۔ کہتے ہیں کہ سچ کو آنچ نہیں، ایک جھوٹ بول کر 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اسے سچ ثابت کرنے کے لیے، مگر جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ آؤ ہم حسینی بنے اور مستقل طور پر اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو رخصت کر دیں، سچائی کے ساتھ جڑ جائیں، سچائی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ دیکھیں امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل، نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب یہ ہجرت فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو راستے میں ایک بندے نے حضرت صدیق پاک سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب معاملہ حفاظتی تدبیر کا تھا کہ دشمن تعاقب میں تھے، کسی کو بتایا نہ جائے کہ میرے ساتھ کون ہے، معاملہ اس چیز کا تھا۔ اب اگر صدیق پاک کوئی اور چیز کہتے ہیں تو وہ سچ نہیں ہوگی، وہ سچ نہیں ہوگی، اور اگر وہ سچ نہ بولے تو یہ شان صدیقی کے خلاف ہے۔ تو اب حضرت صدیق پاک نے کیا جواب دیا، اس کو ایک سطر پہلے سن لو پھر وہ جواب سمجھ میں آئے گا۔ اس دور کے اندر مختلف روٹس، مختلف راستوں سے قافلے لے جانے والے لوگ ہوتے تھے جو گائیڈ کرتے تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے راستہ بتانے والے، راستہ بتانے والے۔ اب اگر آپ یہ وضاحت سن چکے ہیں تو اب صدیق پاک کا جواب سنیں۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو حضرت صدیق پاک نے فرمایا کہ یہ مجھے راہ دکھانے والے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھا کہ دنیا کے راستے دکھانے والے ہیں، صدیق اکبر کی مراد ہے یہ مجھے رب کی راہ دکھانے والے ہیں۔ اس لیے 100% کوشش کی۔ دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا مال بیچتے وقت قسمیں نہ کھایا کرو، مال بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ رزاق حقیقی کی عطا پہ یقین رکھیے، وہ مالک ہے اور سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حضرت امام عرش مقام کی سیرت کی دوسری بات سنائی، اب آپ تیسری بات سنیے، اور میرا ارادہ ہے کہ آپ سے کل 5 باتیں کی جائیں 5 تک بات کی نسبت سے۔ 10:30 ہو چکے ہیں اور بقیہ وقت میں یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات حضرت امام علی مرتبت نے کربلا کے دیباچے پر ہی یزیدیت کو اپنی پاور اور اختیار سے آگاہ کر دیا تھا، اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ کربلا والے مظلوم ضرور تھے، مجبور نہیں تھے، پاور والے تھے، طاقت والے تھے، اختیار والے تھے، تو پھر اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ میاں محمد بخش کے ایک مصرے میں اس کا جواب ہے کہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں۔ طاقت ہے لیکن رب کی مرضی یہ ہے کہ مقتل گاہ میں آئیں، تہہ تیغ ہوں، جانوں کی نظر پیش کریں،
تو پھر یہاں پاوریں اور کرامتیں نہیں چلتی، پھر رب کی رضا پہ اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے۔ حضرت امام عرش مقام صبح کے وقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ میدان جنگ کی سب بندیاں فرما رہے ہیں، 10 محرم کی بات ہے۔ ایک یزیدی نے بکواس کی، حضرت امام کے ایک خادم خاص نے عرض کی، حضور اس وقت تیر مکمل کمان پہ لگا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، آپ اجازت بخشیے اس بکواس کرنے والے کے منہ پہ تیر ماروں گا اور منہ اڑا کے رکھ دوں گا۔ امام علی مقام علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو جانتا نہیں ہے کہ میرے نانا جان کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ دیکھو ہم یہی سنائیں گے، آپ بولیں گے یا نہ بولیں گے؟ اصل میں لوگوں کے کان بڑے پکے ہو گئے چکنی چکنی باتوں کے، اور حقائق سے بہت دور پھرتے ہیں ہم لوگ۔ امام کریم نے فرمایا کہ میرے نانا کی سنت کو تم نہیں جانتے کہ سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی جنگ میں پہل نہیں فرمائی۔ گویا آپ اپنے خادم کو بتا رہے تھے کہ ہم سنت کو بچانے آئے ہیں، سنت کو مٹانے کے لیے نہیں آئے۔ سنت مٹانے کا داغ یزید کے ماتھے پر ہے، سنت کو بدلنے کا داغ یزید کے ماتھے پر ہے، اور سنت کو بچانے کا صحرا حسین ابن علی کے سر انور پر۔ سادہ سا سوال، ہم حسینی ہیں للہ الحمد، ہم حسینی سنت حبیب سے کتنا فیصد جڑے ہوئے ہیں؟ یا خط لکھ کے وہ بلائیں، اور جب امام جائیں تو خط لکھنے والے تلواریں لے کے دشمنوں میں کھڑے ہو جائیں، حضرت امام کریم پہ پانی بند کر دیں، 10 محرم روزے کسی حالت آ جائے، محاصرہ کیا جائے، وحشت کو پھیلایا جائے، ہزاروں کی فوج آل اطہار کے مقابلے میں کھڑی کر دی جائے، اور ایسے میں ایک بندہ بدتمیزی کرے اور وہ ہو بھی پورے نشانے پر، اس کا منہ بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ امام اپنی انا کو نہیں لاتے، غصے کو بیچ میں نہیں لاتے، ان کو ایک ہی چیز عزیز ہے، وہ اپنے نانا جان کی سنت اور شریعت مبارکہ۔ ہمارا سنت کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ یہ کوئی بھائی مجھے پانی پکڑائے نا تو وہ مجھے بائیں ہاتھ سے پانی دے رہا ہو اور میں اس سے کہا تو دائیں ہاتھ سے دے دو، تو میں کہہ بھی مسلمان سے رہا ہوں تو وہی الجھ پڑے گا کہ یہ تم مولوی لوگوں نے کیا بات بنائی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے۔ حضرت قبلہ گرامی قدر والا مرتبت علامہ الحاج غلام مرتضیٰ نوری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ بزرگوں کے وجود نعمت ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ اس 13 سالی کے اندر بھی 300 سے زائد ہماری ہی بیٹیاں اس چھت کے نیچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ طلباء قرآن کریم اور حدیث شریف کی تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور مجھے سن کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ تعالی مزید ادارہ لینڈر پڑھ چکا، دوسری شاخ اسی ادارے کی، اور اس کا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ کیمپس رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء عم مصطفیٰ، ٹھیک ہے؟ تو سب طلباء وہاں چلے جائیں گے۔ تو بھائی صاحب اس دور کے اندر تقریر کا شعبہ بھی آسان ہے، پیری تو پھر بہت زیادہ آسان ہے، اور نقابت نعت خوانی میں تو بالکل ہی گلے کا زور ضرور لگتا ہے، باقی کتابوں کو تو پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ رٹا رٹایا کام چلتا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں دین کے لیے ضروری اور مشکل کام مدارس دینیہ ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ آپ میں سے جو کاروباری حضرات بیٹھے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اگر فیکٹریاں بند ہو جائیں تو پھر وہ مال بازار میں نہیں آتا، اور جب مال نہیں آتا تو اس کی مانگ بڑھتی ہے، تو یا وہ چیز زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے یا وہ نایاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مدارس ہیں یہ فیکٹریاں ہیں۔ میرے دادا منشی قطب زمن محدث اعظم
ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ لائل پور، یہ فیصل آباد کا اس دور میں نام لائل پوری تھا، فرماتے تھے لائل پور میں کئی فیکٹریاں بل کارخانے ہیں جس میں مختلف چیزیں بنتی ہیں، اور ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، یہ آج کی بیٹی کل کی ماں ایک کنبے کی سربراہ ہے۔ اس بیٹی کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، رب رسول کے علم سے آگاہی بندے کو صابر، شاکر اور متوکل بناتی ہے۔ حضرت امام عرش مقام کا سر انور کشت میں رکھ کر بد کردار، بد نہاد عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ تخت پر وہ بیٹھا ہے اور سامنے سر امام ہے، اور حضور علیہ السلام کا خانوادہ اس کے محل میں کھڑا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ بنت مرتضیٰ سرکار سیدتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود ہیں، اور یہ فرعونی مزاج بندہ حضرت سیدہ سے کہتا ہے، دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یہ کیسے تلخ جملے ہیں، کتنی تکلیف کا باعث ہیں، لیکن سنیے آگے مولا علی کی بیٹی ہے، کوئی کمزور عورت نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کریمہ نے جواب میں فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کا مقام دیا ہے، اور شہادت ہمارے دین میں ذلت نہیں، عزت کی بات ہے۔ کتنا بڑا جواب ہے، کتنا بڑا جواب۔ تو ہماری بیٹیاں قرآن و حدیث سیکھ لیں، تو جب ان کی گودوں میں بچے ہوں گے، وہ جس گھر کے اندر جائیں گی تربیت کر پائیں گی، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کر سکیں گی۔ لہذا میں آپ حضرات سے کہوں گا، ایسے بزرگوں کا وجود بھی نعمت، اور جہاں یہ ادارے مدارس موجود ہیں، یہ مدارس کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی تو 4-5 فیملی کے ممبر ہیں، وہ بھی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی۔ سوچا کیجئے کہ مدارس کا حال کیا ہوگا۔ طلبہ پڑھتے رہیں، ان کے لیے کھانا 2-2 3-3 وقت کا ہو، بجلیوں کے بل ہوں، اور 10 سے زیادہ حضرات ماشاءاللہ ہیں کہ جو استادی کے شعبے میں خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اساتذہ کی ماہانہ خدمت، جس کو لفظ تنخواہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو میں آپ سے چلتے چلتے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس قرآن کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہم کیا قدر جانیں کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا، وہ بھی میں حضرت امام کی سیرت کے 4تھے عدد پر بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ تو اس سر انور سے پوچھئے جو نیزے کی نوک میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اپنی آمدن اور خصوصاً ذمہ دار حضرات اپنی زمینوں سے نکلنے والی فصلوں اور باقی حضرات کوشش کاوش کر کے ضرور بھی ضرور اداروں کو مضبوط کیا کیجیے۔ آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، میں اکثر مدارس میں جلسوں میں کہتا ہوں، یہ طریقہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک طالب علم، ایک طالبہ، اس کا ماہانہ خرچ جتنا آتا ہے اس کی فکر دیکھ لی جائے، اور وہ بندہ اپنے ذمہ لے لے، کتنا بڑا صدقہ جائے۔ ایصال ثواب اور نیاز کے لیے دروازے پر دیگوں کا کھڑکنا ضروری نہیں ہے۔ ایصال ثواب اور نیاز مدرسے کے کچن میں بھی شفٹ ہو جائے تو کئی دن قرآن حدیث پڑھنے والے کھائیں گے، تو کتنے دن وہ ایصال ثواب چلتا رہے گا، اور کتنی دیر وہ نیاز کا سلسلہ چلتا ہے۔ ذہنوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سنبھلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میں کیا آپ سے گزارش کر رہا تھا، وہ کہا جناب دائیں ہاتھ سے دے دو، تو وہ الجھ پڑتے ہیں۔ کوئی کھڑے ہو کر کھا پی رہا، اس کو کہا حضور کی سنت ہے بیٹھ کر کھانا پینا۔ کوئی بائیں ہاتھ سے کھا پی رہا، اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، حدیث ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے چیز دیا کرو، دائیں ہاتھ سے دیا کرو، کہ شیطان یہ چاروں کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ابھی حدیث پاک سنائی، مفہوم ہے۔ تو اب ہمارے یہاں لوگ الجھ جاتے ہیں، بھائی ہم ماننے والے کربلا والوں کے ہیں، اور وہ کربلا کے میدان میں بھی کہتے ہیں کہ ہم سنت حضور کو بچانے آئے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حضور کی سنت سے بھاگ رہے ہیں، سنت طریقے میں آر محسوس کرتے ہیں۔ معاذ اللہ بعض تو وہ ہیں
جو سنت کو اپنی شان و شوکت کے خلاف سمجھتے ہیں، جب گھر یوں لٹنے لگ جائیں تو پھر ان کو آباد کون کر سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے ہی آقا کے طریقے کو آج سمجھنے لگ جائے تو غیروں سے شکوہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اقبال نے پہلے شکوے میں کہا نا کہ مسلمان مٹ گئے، اور بت جو ہیں وہ بت قدوں میں ہنس رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو خدا ہے، تو وہ شکوے میں کہتا ہے کہ مولا ہم تو مٹ گئے اور مسلمانوں کا نام نہ رہا، ہر طرف سے ظلم ہے، ہمارا حال دیکھ کیا ہے۔ تو پھر اقبال نے جواب شکوہ بھی لکھا، اور اس نے وہ کہا کہ وہ ادھر سے جواب یہ تمہیں دیا گیا ہے، یہ ایک تمثیل کی بات ہے کہ کیا کہتے ہو کہ مسلمان ہو گئے نابود، بتلاؤ تو صحیح تھے مسلمان کہاں موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آئی کو شعر کی سمجھ کے نہیں؟ کیا کہتے ہو مسلمان مٹ گئے، کہا مسلمان تھے کہاں، وضع میں تم ہو نصارا، وضع میں تو تم کرسچین دکھ رہے ہو، اور تمدن تمہارا یہود سے ملتا ہے، رسمیں تمہاری ہندوؤں سے ملتی ہیں، تو کہا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو کہا مولا ذلت و رسوائی کے جہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کا راستہ ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ کیوں بھائی صاحب تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ آج نیت کریں اس محفل پاک میں کہ اپنی زندگیوں میں حسینی بن کر حضور کی سنت کو لانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو سنت حبیب کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ 3 ادائیں میں نے بتا دی سیرت کی، اب چوتھی سنیے۔ 9 محرم کو شور ہوا خیموں کے باہر، آپ نے اپنے بھائی وفا کی علامت سرکار عباس کو بھیجا، بھائی پتہ کرو شور کیسا ہے۔ باہر دیکھا تو ابن سعد کھڑا ہے، کہ گورنر ہاؤس کوفہ سے سخت آرڈر آئے ہیں، یا آج ہی بیعت لو یزید کے لیے، یہ 9 محرم ہے، یا ان سے مقابلہ کرو، ان کو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام نے جواب دیا کہ اس سے کہو کہ نہ یزید کی بیعت کرنا تھی نہ کریں گے، رہ گئی لڑنے کی بات تو ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں، علی کا خون ہے نا، حق کے لیے لڑنا تو آتا ہے۔ اللہ تعالی وجہ کریم فرما آج کی رات ہمیں دے دو، شب عاشورہ، ایک تو میں ضروری وصیتیں کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے جملے دل کے کان سے سننا۔ فرما خدا کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے، میں آج کی رات تلاوت قرآن میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عاشورہ کی رات اجلہ مورخین نے اس روایت کو لکھا ہے کہ عاشورہ کی شب آل رسول کے مبارک خیموں سے ساری رات اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی، اور پھر شام کے بازار گواہ ہیں کہ سید عرش مقام کے سر مبارک ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اب ایک سوال ہے، ہم حسینی ہیں، میں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا، آپ نے بھی کر دیے، سوچئے، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے کریں، آج کتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں قرآن کی تلاوت کیے ہوئے؟ سر بھی سلامت، خشک حلق بھی نہیں، گھر بھی نہیں لٹا، دشمنوں کی فورس سے مقابلہ بھی نہیں، کربلا کی سی تپتی ریت بھی نہیں، پھر قرآن کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی جہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا قرآن پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ روزانہ کتنے قرآن پڑھتے تھے؟ 2 قرآن مولا مرتضی روز پڑھتے تھے، 2۔ تلخ بات ہے لیکن ہے حقیقت کہ جتنی ہم روز قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں
اتنی آیتیں بھی پڑھتے ہیں. حسینیت زندہ باد، یزیدیت کیا ہے؟ مردہ باد. ہمارے موبائلوں میں گند ہو، فلمیں ہو، ڈرامے ہوں، بھیانک قسم کے کلپس ہوں، لیکن جہاں سے ہم انگلیاں لگا کے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہیں سے ہمیں ایک دوسری الماری سے قرآن بھی ملتا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بتائیے موبائلوں والوں، بتاؤ ذرا. کوئی مشکل سوال تو نہیں نہ پوچھا؟ ملتا ہے نا، ملتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ترجمے والا کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز ایمان شریف. پھر سوال ہے ہم اپنے آپ سے کریں کہ نعرہ حسینیت زندہ باد کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ نیزے کی نوک پہ قرآن جلسوں کی رنگینی کے لیے نہیں پڑھا گیا، خطیبوں کی خطابت چمکانے، نقیبوں کی نقابت چمکانے کو نہیں پڑھا. سید عرش مقام نے قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ نانا کریم دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت. آواز کمزور ہے آپ کی، اور میرے پاس چند منٹ رہ گئے مزید آپ سے گفتگو کرنے کو. اور سرکار نے فرمایا تھا آخری حج کے خطبے میں، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن، ایک اہل بیت و عطرت. اور فرما دونوں کو اکٹھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں اکٹھے رہیں گے، حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہی آئیں گے. گویا سر انور سے قرآن کی آواز کا آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آج بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، چاہے سر تن سے جدا ہو جائے، چاہے سر تن سے. میں آپ سے عرض کروں، محفلیں، نیازیں، سبیلیں، کھچڑے اور پاکوں کا ذکر سن کے آنکھوں سے اشک، یہ ہماری محبت ہے، امام کی ڈیمانڈ نہیں. امام کی ڈیمانڈ اپنے نانا کریم کے دین کا تحفظ ہے، اور دین کے تحفظ کا آج مطلب یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق چلیں. اب تو کسی غیر سے مقابلہ ہے ہی نہیں، اب تو ہم ہی کا ہم سے مقابلہ ہے. مسلمان ہو کر سود کا لین دین کرے، مسلمان ہو کر رشوت کا لین دین کرے، مسلمان ہو کر ملاوٹ کرے، مسلمان ہو کر کم تولے، مسلمان ہو کر کم ناپے، مسلمان ہو کر جعلی کاغذ بنا کر یتیم کی جائیداد ہڑپ کر جائے، مسلمان ہو کر ماں باپ کو گالی دے، مسلمان ہو کر ماں باپ کے سینے میں گولیاں اتار دے. یہ ساری کی ساری یزیدی سوچ ہے. مسلمان ہو کر شراب پیے، مسلمان ہو کر زنا و بدکاری کرے، یہ سب یزیدی عمل ہیں. اگر واقعی دل سے مانتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد ہے تو پھر ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے. روزانہ ایک یزید کو مارے، تیار ہو؟ دیکھو اب خاموش نہیں ہوگے. وجہ یہ کہ آپ کو عادی کر دیا گیا جلسوں میں، کون کون ماننے والا، بس آپ نے ہاتھ کھڑے کی اور ڈکلیئر ہو گئے کہ میں بھی ماننے والا، آپ بھی ماننے والے. ماننے والا یزیدی لشکر میں نہیں رہا، نکل کے آ گیا جس کو حر کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حر بھی یزیدیوں میں بیٹھ کر کہتا رہتا جی میں ماننے والا ہوں، نام مبارک نکلا ہے. اس نے بتایا ہے کہ جب پھر ماننے والے ہو جائیں تو پھر دشمنوں میں نہیں رہتے. نکلا ہے نا. تو حر کے بھائی نے کہا کہ حر، سیم و زر اور تاج و تخت یزید کے پاس ہے. تو حر نے منہ موڑ کے اپنے بھائی کو کہا سیم و زر تاج و تخت یزید کے پاس ہے مگر جنت حسین ابن علی کے پاس ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یزیدی لشکر میں کھڑے بھی رہیں اور کہیں حسینیت زندہ باد. باہر نکلنا ہوگا، سبحان اللہ، امام کے قدموں تک آنا ہوگا، سبحان اللہ، سب کو خیر بات کہہ کر حق کی راہ پہ چلنا ہوگا. تو میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا اور آپ تو گم ہو گئے، آپ تو سوچنے لگ گئے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کروائے گا. میں نے کہا روز ایک یزید مارو، تیار ہو؟ تیار ہو نا؟ تو یہی ہے نا، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ وعدہ خلافی، یہ گالی گلوچ، یہ ناچ گانا، یہ شراب، یہ جتنے بھی جرائم کی تفصیل ہے، خدا نہ کرے ان میں سے کوئی ہمارے اندر موجود ہے تو روزانہ ایک ایک یزید ماریے اور حسینی بنتے چلے جائیں گے.
کیا خیال ہے جی؟ کیا خیال ہے جناب؟ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں. اور مورخین نے اس روایت کو لکھا. راوی کہتا ہے میں سفر میں تھا تو میں نے ایک قافلہ رکا دیکھا، پوچھا تو پتا چلا کہ یہ سرکار امام کا قافلہ ہے. تو میں حضور کے خیمے میں گیا تو حضرت امام کے چہرے سے خیمہ روشن تھا. حضرت جامی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت امام کا چہرہ ہر وقت چمکتا تھا، اور حضرت امام اندھیری جگہ تشریف لے جاتے تو وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. سمجھ گئے بات کو؟ تو کہا کہ پورا خیمہ سید کے چہرے کے نور سے چمک رہا تھا. یہ کربلا کی بات نہیں، راستے کی بات ہے. اور حضرت امام کی گود میں قرآن تھا اور امام علی مقام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. ایک دفعہ پھر سید کا فرمان سنو. خدا کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت. ہمارا بادشاہ حسین فرمائے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، اور نوجوان یا میں کہوں میں حسینی ہوں اور مجھے گانوں سے محبت ہو. تو بتلائیے ہم ایک پیج پہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے. تفاوت ہے، فرق ہے. لفظوں کی بات نہیں ہوتی، عمل بولتا ہے. یہی اسی پر تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بیماری لگی ہوئے تو دس دیے کہ لگ گئی ہے. عشق کا مرض بھی لگا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ عشق میں مبتلا ہو گیا ہے. ہاں جی عشق. اب آپ دیکھیں یہ کتنی باتیں ہو گئی سیرت کی؟ بولیں گے ذرا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. 5ویں نمبر پر میں آپ کو حضرت امام عرش مقام کے چند فرمان سنانا چاہتا ہوں. اور بڑا مشکل کام ہے آپ کو فرمان سنانا. سبحان اللہ. لیکن ضروری بہت ہے. ضروری بہت ہے. سنیے حضرت امام علی مقام ایک دن فرمانے لگے کہ موت تو بندے کو آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر موت شہادت کی ہو تو فرمایا موت بھی زندگی بن جاتی ہے. اس بات کو ایک پنجابی شاعر کا ایک مصرع مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے کہا تھا اونج بھی مرنا ہے بری نظامی کسے دے نامے لگ کے مار. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا اگر ہور لشکر یزید میں ختم ہو جاتا تو آج شمر اور خولی اور ابن زیاد اور یزید سمیت معاذ اللہ لعنت کا رخ اس طرف بھی ہوتا. لیکن دیکھو حسین ابن علی کے قدموں میں آ گئے، حضرت امام کے نام پہ مر گئے. تو صرف ہر نہیں، حضرت ہر رضی اللہ تعالی عنہ شان اونج بھی مرنا ہے بری نظامی کسی نے نامے لگ کے پڑھیے. اور پھر امام کریم اپنے اسی سلسلہ کلام میں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے دنیا کی ضرورتیں ضروری ہیں پر اتنا بھی دنیا کا گرویدہ مت ہو، اتنا بھی دنیا کا گرویدہ مت ہو کہ تو آخرت کو بھول جائے. تمام دنیا ضروری ہے، ضرورتیں ہیں، پیٹ کی ضرورت اور تن کی ضرورت، پھر جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی ضرورتیں، اور سب ضرورتیں پیسہ مانگتی ہیں. لیکن فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے. جتنا دنیا میں رہنا اتنا اس کی تیاری، اور جتنا قبر و حشر میں رہنا ہے اتنا اس کی تیاری کی جائے. حضرت امام کا ایک اور ارشاد. چلو شکر ہے آپ نے ارشاد کے نام پہ سبحان اللہ کہا، بڑی بات. امام کریم نے فرمایا کہ جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے تو فرما دنیا دار تو ہر نیک و محبت سے ہر نیک و بد سے محبت کر ہی لیتا ہے، لیکن جو ہم سے اللہ کی خاطر محبت کرے، جو ہم سے اللہ کی خاطر محبت کرے، یہ فرما کہ حضرت امام نے شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کے فرمایا وہ اور ہم قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. آؤ حضرت امام سے محبت کریں. اور ان کی محبت کی دلیل وہی ہے جو چند باتیں میں عرض کر چکا، اور باقی ساری زندگی کی ان کی جو سیرت پاک کا انداز ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. حضرت امام کریم نے کبھی دروازے پہ آئے سائل کو خالی نہ رکھا، ضرورتوں کو پورا کیا. ایک مرتبہ ایک بندے کو 5000 دینار دیا جو شاید اس کی 3 نسلوں کے لیے بھی کافی ہو. 5000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا اور درہم چاندی کا، اور 5000 دینار دے کے بھی فرمایا ہمارے پاس زیادہ نہیں
اور بھی ہوتے تو وہ بھی دے دیتے. ہم اہل ابتلا لوگ ہیں اور امام نے فرمایا کہ ہم نے اپنی راحتوں کو دفن کر دیا ہے اور ہم رب کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں. آج ہم سے بہت سارے گناہ راحت پانے کے لیے ہوتے ہیں. لگژری زندگی. حضرات اولیاء امراء کے گھروں میں نہیں جاتے تھے, بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتے تھے. وہ اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ امراء یا بادشاہوں کے درباروں میں جائیں تو وہاں کی لگژری زندگی, وہاں کے صوفے قالین, وہاں کے تاج و تخت, وہاں کے ظروف, وہاں کے برتن, وہاں کا جو ٹھٹ ہوتا ہے, وہ دیکھ کر بندے کی ہوس اور ہرس بڑھتی ہے کہ میں بھی ایسا گھر بناؤں, میں بھی ایسا اسٹائل کروں, میں بھی. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کلی پہ ناشکرا ہو جاتا ہے. تو اولیاء فرماتے تھے کہ نہ کسی دا مال ویکھیے تے نہ رب کی ناشکری کریے. اور یہی طرز حضور گنج شکر نے بیان کی. شکر کبھی بھی نہیں کھائی بابا صاحب کی. بابا فرید امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اولاد پاک سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بابا فرید نے کیا سبق دیا, رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی, ویک پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی. کوئی بات امام فرماتے ہم نے اپنی راتوں کو دفن کر دیا, ہم نے اپنی خواہشوں کو فنش کر دیا. تو زندگی کا کوئی موڑ آخرت کی سوچ کی طرف بھی لانے کی اشد ضرورت ہے. اور جب ایسا کریں گے تو ایک بات یاد رکھنا, رب تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, مشکات باب ذکر اللہ و تقرب میں ہے, میرا بندہ ایک گٹھ میری طرف آتا ہے, میری رحمت ایک گز اس کی طرف جاتی ہے, اور میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے, میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے. یہی بات اقبال نے شعر میں کہی کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی کو راہ رب منزل ہی نہیں. آمدہ ہی کوئی نہیں تو راہ کیوں دسی. کرم کے کشکول, کرم کے دریا بھرے ہوئے ہیں, کوئی ڈول ہی نہیں لے کر آتا, کوئی پیالہ ہی نہیں لے کر آتا, کس کو بتائیں. لہذا رحمت کے باب کھلے ہیں, نوازشات اور عطائیں ہمارے. رومی پاک فرماتے ہیں حضرت سائیں سردار عالم کی روح کی نظر یہ باب بڑے جام پلائے جی باب رومی کی چوکھٹ کے, اللہ ان کی مرقد شریف پہ انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے. رومی پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو آنا ہے میں رب دی رحمت لب نہ تو کوڑا ہے, رب دی رحمت گواچی ہے جی تو لبنی ہے, رحمت تے تینوں لب دی پھردی ہے کیونکہ تو گواچ گیا ہے. لاسٹ بات, صرف نعرے, صرف دعوے کچھ نہیں ہوتے. میں غلام ہوں, میں غلام ہوں, میں کچھ نہیں. کردار بولتا رہے, کردار بولتا رہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ سرکار کا غلام تھا. آئیے آج نیت کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, تلاوت قرآن کریں, جتنی برائیوں کا ذکر ہوا انشاءاللہ اپنی زندگیوں کے قریب نہیں آنے دیں گے, ہے تو ان کو زندگیوں سے باہر نکالیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے, ادارے کو کامیابی دے. میں بارے دیگر کہوں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدارس والے ہمارے دروازوں پر ہی آئیں, ہمیں خود اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ باتیں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں خود مدرسے والا ہوں.